قرآن مجید نے بندہ مومن کے لیے ایک فکر، ایک سوچ کو بیان کیا۔ کوئی مقصد ہوتا ہے بندے کی زندگی کا، بے مقصد زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی بے بندگی، جو زندگی بغیر بندگی کی ہوتی ہے نا کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، مولانا روم کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندگی کے بغیر زندگی ہے نا وہ شرمندگی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ اپنے کسی بڑے کا اگر حکم نہیں مانتا، اس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ باپ نے کو بات کی، بیٹے نے مانی نہیں ہے، اب سامنے آئے گا تو ڈر رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ استاد نے کچھ کہا، مرید شاگرد نے سنا لیکن مانا نہیں، مرشد کامل کی نگاہ سے کچھ بات ہوئی اور مرید نے اس کو سمجھا بھی، جانا بھی، لیکن مانا نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ آدمی شرمندہ ہوتا ہے۔ کہا زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ زندگی جس میں بندگی نہیں ہے وہ شرمندگی ہے بس۔ قرآن نے بیان کیا پارہ نمبر 30 میں، قرآن کہتا ہے آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ملے گا اور کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ بندہ کب کہتا ہے یا لیتا؟ یہ لیتا کا لفظ عربی میں تب استعمال ہوتا ہے جب بندہ بڑا پریشان ہو، بڑا پچھتاوے میں ہو، بڑی شرمندگی میں ہو، پھر آتا ہے کاش میں انج نہ کیتا ہوتا۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، بندہ بے ساختہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ملنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پچھتاوے کی ہتھیلی ہے، یہ پچھتاوے کا ملنا ہے۔ تو قرآن کا بندہ قیامت کے روز جب دیکھے گا میدان معاشر میں عذابات کو، میدان معاشر کی جب سختیوں کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، مٹی ہوتا فنا ہو جاتا، نہ مجھ سے حساب لیا جاتا، نہ تو کتاب ہوتی، لیکن نہ بابا نہ۔ بلے شاہ کہتے ہیں میں بلیا اسا مرنا نہ ہی، قبر پہ آ کوئی ہور۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بلیا، میں بھول گیا کہ اسا مرنا نہ ہی، قبر پہ آ کوئی ہور۔ اسی کہنے مرنا نے کسی ہور نے، اسی تو نہیں قبرے جانا، سانو کون قبر لے کے جائے گا؟ میں بلیا سا کہ مرنا نہ ہی، قبر پہ آ کوئی ہور۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی شرازی نے 40 سال زندگی گزاری، 120 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، 40 سال آپ نے علم پڑھا ہے، عمل کی ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، پھر 40 سال پیدل چل کر دنیا کے سیر کی ہے، پھر 40 سال معتکف رہے ہیں، یعنی گوشہ نشینی، کتابیں لکھتے رہے۔ جو 40 سال سیر کی تھی، جو انہوں نے 80 سال پڑھا تھا، سیر کی تھی، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے مشاہدہ کرنا۔ اپنے علم اور مشاہدے کو کتابوں میں تحریر کیا، بے بہا کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں سر فہرست 2 کتابیں نمودار ہوتی ہیں، ایک گلستان سعدی اور ایک بوستان سعدی۔ شیخ سعدی شرازی نے اپنی زندگی کو اپنے آپ کو سمجھاتے جو کتاب لکھی اسے کریمہ سعدی کہتے ہیں۔ درس نظامی کے شروع میں پہلے سال جہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے، استاد یہ کتاب پڑھاتا ہے بندے کو، اور جاتے نا جی حمد کے بعد اور نعت کے بعد شیخ سعدی اپنے آپ کو مخاطب کرتے اور کہتے ہیں کہ 40 سال عمر تو عزیزت گذشت، اس حالے تو طفلی نہ گذشت۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ 40 سال تیری عمر کا بڑا حصہ گزر گیا، لیکن ابھی بچوں والی تیری عادتیں نہیں گئی، بچوں والی تیری عادتیں نہیں گئی۔ بڑے کمال ایک مصنف گزرے ہیں، تفسیر الحسنات لکھی ہے انہوں نے، ان کا ایک میں مقولہ ایک بات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں شیخ سعدی نے شعر کیوں لکھا؟ ایک مسجد میں گئے، وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو پہ اتنا ٹائم لگا دیا، پھر وہ کدھر آیا؟ مسجد میں۔ اب اس نے نماز شروع کی تو لوگ دیکھ رہے، تو اس نے نماز بڑی طریقے سے پڑھی، لوگ جوک در جوک جانے لگے واپس، ایک جا رہا ہے، 2 جا رہے ہیں، 3 جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسجد خالی ہوگی، کہتے ہیں میں بھی اٹھ کے چلا گیا، جب میں لوٹ گیا تو میں نے کیا دیکھا، اتنی سپیڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ سجدہ پھر سلام، چلو دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت ختم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد میں نے اسے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 40 سال۔
اب کہہ سکتے سبحان اللہ؟ کیا کہا میری عمر کتنی ہے؟ 40 سال کا بندہ 40 سال کا بھی ہو جائے گا تب ہی صحیح تو رب کی عبادت نہیں کرنا. کیوں؟ میں ایک بچے سے کہوں اٹھو بیٹا نماز پڑھو، تو ایسے نماز پڑھے گا کہ دنیا میں سے بڑا حاجی کوئی نہیں، اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں. اتنی ترتیب سے، اتنے اطمینان سے، اتنے سکون سے نماز پڑھے گا. اور جیسے میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا پھر اس کی حرکتیں دیکھنے والی ہوں گی. یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے، بچپن. شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال کے بعد بھی لوگوں کے سامنے بڑا اچھی نمازی بنا رہا. لوگ اٹھ کے چلے گئے، پھر تو حالت طفلی بچپن میں آ گیا. تو کہتے ہیں کہ عمر تو عزیزت گزشت 40 سال، عمر تو عزیزت گزشت، کہ تیری 40 سال کی عمر گزر گئی ہے مگر تیری ابھی بچوں والی حالتیں نہیں بدلی. بچے ڈر کے کام کرتے ہیں، ڈر کے کام کرتے ہیں، خلوص دل سے کم کام کرتے ہیں، ڈر کے زیادہ کرتے ہیں. آپ جو گھر میں جھڑکنے والا نا جی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، اب وہ گھر میں آ گیا ہے، بچے پرسکون، کوئی مسئلہ نہیں، موبائل ہاتھ میں کوئی نہیں، ٹی وی ریموٹ کوئی نہیں، بڑے پیار سے کتابیں کھول کے بیٹھے، پڑھنا پاوے کچھ نہیں، بہ رہنا ہے کہ ہن مار بیٹا نہیں پڑنی. جی میں وہ باہر نکلیا ہو گیا بیگ تے کتاباں سب کچھ ختم، تمہالا پاندے ہو جا خوشیاں. شیخ سعدی نے کیا بات، شیخ سعدی کہتے تیری بھی حالت یہی ہے. جب لوگ تجھے دیکھتے ہیں تو بڑا تو نمازی حاجی پرہیزگار تو بڑا بات کرتا ہے، لیکن جب تنے تنخواہ ہوتا ہے تو تیرے رب سے کوئی تعلق نہیں، تو رب سے بڑا دور، بڑا جدا ہوتا ہے. تو یہی کہنا کہ زندگی برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی. زندگی بندگی کے لیے ہے، اگر اس میں بندگی نہیں کریں گے تو شرمندگی ہوگی، بہت بڑی شرمندگی ہوگی. آج تو بندہ یہ 200-300-400 طلباء کے سامنے کسی کو کہہ دیا جائے فلاں فیل ہو گیا، وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے میرا کیا بنے گا جی، میں کیا کروں گا. لیکن بروز قیامت تھوڑی خلقت نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں. 120 صفحے ہیں جن میں 80 صفحے ہیں امت محمدیہ کی ہیں. پھر امت محمدیہ کے اندر غوث جلی ہیں، داتا علی اجمیری ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. پھر انبیاء بھی اپنے تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور آدمی سے کہا جا رہا ہے یہ تو ہے، کیسے کام کر کے آیا تو، بتا کہاں زندگی گزار کے آیا، جوانی کیسے گزاری، بتا پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے لگایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا لا یرفع اقدام احد، فرمایا کسی بندے کے قدموں کو اٹھنا نہیں جائے گا، اٹھایا نہیں جائے گا، اللہ ہلنے نہیں دے گا کسی بندے کے قدموں کو جب تک 5 سوال نہ کر لے. 5 سوال ہوں گے پھر بندہ حرکت کر سکے گا، ورنہ نہیں. وہ 5 سوال کیا ہیں؟ میں نے زندگی دی کہاں گزار کے آیا، میں نے جوانی دی کیسے گزاری، میں نے مال دیا کہاں خرچ کیا، اولاد دی کیا تربیت کی. سوال کیا ہے، عبادت کر کے آئے کہ خالی آ گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم فکر جما لو اپنے ذہن کے اندر، سورہ حشر بولتی ہے، کہتی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ سوچے، ہر جان سوچے میں نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پلڑے خالی ہیں. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. امام حسن بصری کا ایک واقعہ مجھے ملتا ہے. آپ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، آپ ہیرے جوہرات کا کام کرتے تھے، اور اللہ والی لگن بالکل نہیں تھی، دنیا داری تھی، بس اتنا کمانا، بس ہیرے جوہرات لے کر آنے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس لے کر جانا اور انہیں جا کے دکھانا، بادشاہ نے انعام دینا، ان کی قیمت دینی. تو یہ بڑے امیر تھے. ایک بادشاہ کے پاس گئے، ہیرے جوہرات لے کر، تھیلی کے اندر ہیرے جوہرات ہاتھ میں پکڑی ہوئی. محل میں داخل ہونے لگے تو دربار نے روک دیا. دربار نے کہا بابا کدھر؟ کہتے بادشاہ سے ملنا ہے، کچھ لے کر آئے. کہا بادشاہ تو قبرستان میں ہے، اس کے بیٹے کے آج ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو اس کو دفنانے کے لیے گیا ہوا. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نہ چل پڑا قبرستان کی طرف. کہتے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر نا بادشاہ کا بیٹا لیٹا ہوا، اور بادشاہ کے سر پہ سونے کا تاج ہے جس کے اوپر بڑے قیمتی ہیرے لگے. بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، بیٹے کے پاس رکھ دیا قبر کے اندر. اپنی پوشاک جو زمرد اور زرکون جیسے عظیم موتیوں سے جڑی ہوئی تھی
उतार कर बेटे की कब्र में रखा और मिट्टी उठा के कब्र के अपने सर में डाल के कहता है, हाय अफसोस, मैं सारी दौलत भी लगा दूं बेटा, तुम्हें वापस नहीं ला सकता। इमाम हसन बसरी कहते हैं, जब ये मैंने जुमला सुना तो मेरे हाथ से वो हीरे गिर गए, मेरे हाथ से वो थैली गिर गई। फरमाते बस मैं पीछे मुंह पलट गया। जैसे मैं पलटा और मैंने रब की बारगाह में सजदा किया, अल्लाह ने फिर मुझे वो मुकाम दिया कि उसकी मिसाल नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरीकत के अंदर जिस बंदे को खिलाफत दी है ना, वो हज़रत इमाम हसन बसरी है। हज़रत इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद हैं और ताबई हैं। तो इनका ये हाल था कि तौबा के बाद फिर ये मकाम मिलता है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अल्लाह करीम की बारगाह में ये फिक्र हमें जमा लेनी चाहिए कि हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमारी तैयारी है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। ये ज़रूर अपने ज़हन में बात बिठानी, कभी तने तनहा बैठ के बंदे को सोचना चाहिए ना, जी मैं आज के दिन में क्या कमाई कर सका हूँ, मैं कितना कामयाब हो सका हूँ। ये तकरीब सजाने का मकसद क्या है? खिताब तो आपने जुमे में भी सुना होगा, समझ आई ना नहीं? तो ये तकरीब क्यों सजाएगी, वजह क्या है? ये लोगों को बताना मकसूद है जनाब, हमेशा की जिंदगी नहीं है। वो शायर का कलम उठता है ना, शायर कहता है जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। ये जहां से मुराद ये दुनिया में और आप, और वो जहां से मुराद हमारे मरहूमीन वो कब्रों में लेटे हुए। शायर कहता है जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का, जो चलती रहे तो ये जहां, जो रुक जाए तो वो जहां। है किसी की जरूरत? कोई है नेबुलाइजर बहुत बड़ा आदमी जो किसी का रुका हुआ सांस चला दे? बड़ा मुश्किल। जब ये अटक जाती है फिर आखिरी हिचकी आती है बंदे को, आखिरी हिचकी, बस मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। और मौत बड़ी सारी चीज हकीकत। अल्लाह करीम समझने की अमल की